بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ملک کا بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، روز بروز سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خصوصاً آج جو کچھ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے بھی اور وفاقی وزراء نے بھی جس طرح ججوں کے فیصلے کو مسترد کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے باقاعدہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے خلاف ڈٹ گئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب دمادم مست قلندر یا تو شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی نیا ہو سکتا ہے۔ حکومت نے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 14 مئی کو جو سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب میں الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوں گے، اور حکومت نے اپنا فیصلہ یہ سنا دیا ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ نومبر یا اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد جو بھی تاریخ ہوگی اکتوبر اور نومبر میں کوئی تاریخ دی جائے گی جس پر الیکشن ہوں گے۔ اس حوالے سے آج قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی بڑا جذباتی خطاب کیا، اور وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ججز کے حوالے سے جو فیصلے ہیں ان پر جو ہے بڑی تنقید کی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ توہین عدالت کے ذریعے وزیر اعظم کو رخصت کیا جائے، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے پوری حکومت نے، پوری پارلیمنٹ نے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ یا تو کسی بھی ایسے نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ جس کے نتیجے میں جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپٹ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ حکومت جس انداز میں ڈٹی ہے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر ججوں کو جو ہے یا سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے اسے جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ یا تو واپس لینا پڑے گا، یا اس فیصلے پہ کسی طرح بھی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جس طرح پارلیمنٹ نے باقاعدہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ثالثی نہیں کر سکتی، وہ فیصلے کر سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم تارڑ صاحب، انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر ٹھیک ہے، اگر پارلیمنٹ کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر ہم سب استعفے دے دیں گے، پھر ہمارا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہے آنے والے چند دنوں میں کیا نکلتے ہیں۔ دوسری جانب MQM پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے وفاقی وزراء سے۔ ملاقات تو یہ ہونی تھی وزیر اعظم سے، لیکن وزیر اعظم نے ملاقات نہیں کی، بلکہ جو 2 یا 3 جو اہم وفاقی وزیر ہیں، احسن اقبال صاحب اور خواجہ سعد رفیق دیگر، ان سے جو ہے MQM کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے، اور وفد کی MQM کی جانب سے وفد کی سربراہی جو کنوینر ہیں MQM پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی، جبکہ وفد کے ارکان میں مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف بھی شامل تھے۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ MQM نے یقیناً اپنا جو ہے بڑا سخت موقف اختیار کیا کہ وہ مردم شماری جو ہے ان کی ریڈ لائن ہے، اور اس حوالے سے جو سارے اب تک کے جو ثبوت و شواہد ہیں مردم شماری کے حوالے سے، جو تحفظات ہیں MQM پاکستان، وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس ملاقات میں جو وفاقی وزراء کا جو وفد تھا، وفاقی وزراء کا وفد جو وزیر اعظم کی ہدایت پر MQM کے وفد سے ملاقات جس نے کی، ان کے سامنے MQM پاکستان نے سارے وہ شواہد جو ہے وہ اپنے تحفظات جو ہے وہ پیش کیے، لیکن ابھی بھی صرف یہ ہوا ہے کہ ہدایت کر دی گئی ہے، متعلقہ جو محکمے ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں، ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے۔ اب وہ ہدایت پر عمل کب ہوتا ہے، وہ چیزیں کب درست ہوتی ہیں،
اس کا مطلب ہے وہ جو ایم کیو ایم نے ایک جو دھمکی ایک لگائی تھی کہ جی ارکان قومی اسمبلی سے استعفے طلب کر لی، تو وہ صرف دھمکی ہی ثابت ہوئی. ابھی تو وہ استعفے جو ہے وہ دیے بھی نہیں گئے تھے کہ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت وہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ حکومت چھوڑنا تو درکنار، وہ جو ارکان اسمبلی یا سینیٹر یا جو استعفے دینے کی جو بات کی تھی وہ بھی جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اور چونکہ آج کی ملاقات سے وہ بڑے مطمئن ہو گئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں کہ نہیں جی وہ بالکل حکومت جو ہے وہ ہمارے جو بھی تحفظات ہیں اس کو دور کر دے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ تحفظات کب دور ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی مردم شماری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری مردم شماری کا عمل جو ہے وہ ناقص قرار دے کے دوبارہ سے مردم شماری ہو، اور اس کے نتیجے میں کم از کم جو حکومت ہے پوری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہ کریں گے کہ جی چونکہ مردم شماری دوبارہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں بڑا وقت لگے گا، حلقہ بندیاں ہوں گی، پہلے تو مردم شماری صحیح ہو جائے، پھر حلقہ بندیاں ہوں، پھر تحفظات دور ہوں، پھر جا کے تو اور وہ جو 3-4 مہینے جو حکومت لینا چاہتی ہے الیکشن کے لیے وہ اس کو اس طرح مل جائیں گے. تو جو ایم کیو ایم کے وفد نے جو ملاقات کی ہے 3 وفاقی وزراء سے، اس میں جو نشاندہی کی گئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے غلطیوں کی نشاندہی پر ادارہ شماریات کی فائنڈنگ اور نتائج کو ثبوت و شواہد کے ساتھ پیش کیا، جسے حکومتی وفد نے تسلیم کیا. یہ کہا گیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے کہ حکومت کے وفد نے تسلیم کیا. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، یعنی کب سے یہ بات حکومت کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ ان غلطیوں کو حکومت نے اب تسلیم کر لیا. دونوں وفود میں فریقین میں معاملات کو حل کی جانب لے جانے کے لیے عملی کوششیں تیز کرنے اور مردم شماری کے اعداد و شمار میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو فی الفور روکنے پر اتفاق ہوا ہے. یعنی ابھی دونوں جو ہے وہ ابھی متفق ہوئے ہیں. اب اس پر عملی جو ہے وہ مظاہرہ وہ کب ہوگا یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزراء سے جو ملاقات ہوئی ان کی جو ملاقات وہ تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی، اور حکومت کی جانب سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین شاہ، چیف کمشنر مردم شماری ڈاکٹر ندیم الظفر اور دیگر حکام شامل تھے. مردم شماری میں شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ادارہ شماریات کی غلطیوں کے تدارک کے لیے ایم کیو ایم کی حکومتی وفد سے مزید ملاقاتیں ہوں گی، اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور حکومتی وفد اور ایم کیو ایم نے مل کر مسائل کے دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا ہے، تاکہ مردم شماری میں بغیر کسی تردد ایک شہری کا درست اندراج ممکن ہو سکے. تو یہ تو ناظرین ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات کی رویداد تھی، اور ایک بار پھر یقین دہانیوں پر ظاہر ہے کہ گزارا کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں پہ عمل کب ہوتا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ابھی کہنا مشکل ہے. اس حوالے سے آنے والا وقت بتائے گا. اور اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جو ایک پریس کانفرنس ہوئی آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کی، جنرل محمد شریف صاحب، جنہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بڑا واضح کیا کہ پاکستان کی فوج کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے مختلف پوسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ان میں یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی تو پھر کراچی میں جو ایک سیاسی سوچ پر پابندی ہے وہ آخر کیوں ہے؟ اس پابندی کے پیچھے کون ہے؟ وہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ کیوں لگائی ہے؟ اگر پاکستان میں سب کو سیاسی آزادی حاصل ہے تو بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین کو اور اصل ایم کیو ایم کو یہ سیاسی آزادی حاصل کیوں نہیں ہے؟
کیا وجہ ہے کہ اگر جو الطاف حسین کو جو فالوورز ہیں، جو ان کے ظاہرے کے چاہنے والے ہیں، وہ اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں ان پر فوراً جو ہے وہ لپکا جاتا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے اور ان کو جو ہے روکا جاتا ہے، اور ایک جو خوف کی فضا ہے وہ کیوں ہے؟ کیوں 90 جو ہے وہ جو الطاف حسین صاحب کا گھر ہے 90 عزیز آباد میں، جو ایک علامت ہے ایم کیو ایم کے ایک مرکز کی علامت ہے، ہیڈ کوارٹر کی علامت ہے، اس کو آخر وہاں کیوں آتش زدگی ہوئی اور کیوں اس کو جو ہے وہ منہدم کیا گیا، اور کیوں وہاں کسی کے جانے پر جو ہے وہ یا کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنے پر پابندی آئی ہے؟ تو یہ سیاسی پابندی نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ اگر آپ اور یہی سوشل میڈیا پہ جو مختلف سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی اور اب وہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا عزم کر چکی ہے، تو یہ صرف کراچی سے باہر کیوں ہے؟ اس میں بھی ڈومیسائل کیوں آڑے آ رہا ہے؟ کراچی میں کیوں یا حیدرآباد میں کیوں نہیں سیاسی آزادی ہے؟ اور اس پر کیوں جو ہے وہ ایک خوف و دہشت کی جو ہے وہ ایک فضا جو ہے وہ طاری ہے؟ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔